अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ईद के आदाब के बारे में जानेंगे और ईद के बारे में जानेंगे कि ईद जैसी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्यों अता फरमाया। साथ ही साथ ईद की नमाज के तरीके के बारे में जानेंगे कि ईद की नमाज की नीयत क्या है, ईद की नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। साथ ही साथ ईद के जो आदाब हैं वो तमाम के तमाम आदाब के बारे में बतरीके आसन आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, ये रमज़ान एक ऐसा महीना है कि रमज़ान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर नेमत, बतौर तोहफ़ा तमाम मुसलमानों को अता फरमाया है। हज़रात मोहतरम, पूरा साल इंसान गुनाहों में मुलव्विस रहता है और बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे उसके तमाम के तमाम आमाल गारत हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाता है साल में पूरे एक महीने के लिए कि इस महीने में अगर इंसान चाह ले तो अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा और अल्लाह का दोस्त बंदा अगर वो चाहे तो अल्लाह का दोस्त बनते हुए नज़र आए। ये महीना ऐसा महीना होता है। हज़रात मोहतरम, ये महीना सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों का नाम नहीं बल्कि इसके हर घड़ी में हज़ारों नेमतें हैं, हज़ारों रहमतें हैं, हज़ारों बरकतें हैं, बल्कि बेशुमार नेमतें और बेशुमार बरकतें हैं। अगर कोई इंसान इस महीने में एक ज़र्रा बराबर भी नेकी करता है तो कई गुना बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका अज्र हमें अता फरमाता है। लेकिन हम हैं कि इस महीने में हम गुनाहों से बचने के बजाय, अल्लाह को राज़ी करने के बजाय नॉर्मल दिन के जैसे गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं। हमें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं कि महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने के लिए या भूखा रहने के लिए अता नहीं फरमाया, बल्कि रोज़ा रख कर अल्लाह का मुकर्रब बंदा और अल्लाह का वली बनने के लिए यह महीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाया है। और वली बनना कोई मुश्किल या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वली बनने के लिए 2 रूल अपना ले हम लोग तो आज ही अल्लाह के महबूब बंदा बन जाएंगे। सिर्फ 2 रूल आज अगर हम अपनाते हैं तो अल्लाह का महबूब बंदा बनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। पहला रूल कि अल्लाह और रसूल ने जिस चीज़ को करने को कहा है वो हम करें और जिस चीज़ से हमें मना किया है अल्लाह और रसूल ने उस चीज़ से हम रुक जाएं। बस 2 चीज़ हम करें, हमें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता, हमें अल्लाह का वली बनने से कोई नहीं रोक सकता, हमें इस दुनिया पे हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम अगर अल्लाह के वली बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी सल्तनत का यानी इस पूरी दुनिया का ऐसा शहंशाह आपको बनाएगा कि आप इस दुनिया में जहाँ चाहेंगे अपनी हुकूमत करेंगे। यानी अल्लाह का वली जो होता है वो कोई आम बंदा नहीं होता बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो एक ऐसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक ऐसा सुल्तान बनाता है कि उसकी सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। वो एक ऐसी हुकूमत शुरू करता है कि उसके ज़रिए वो दिखती तो नहीं है कि भाई ये इस इलाके के ये यहाँ के सुल्तान हैं या फला इलाके के सुल्तान हैं। वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे, वली बंदे हैं या ऐसे बंदे हैं जो कि हमारी आँखों से पोशीदा हैं, उनका सुल्तान हमें हमारा रब बनाता है। और ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी नेमतें, बेशुमार बरकतें, बेहिसाब रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाता है रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने में। सबसे पहले रमज़ान का महीना हमें अता फरमाता है और रमज़ान के फ़ौरन बाद एक अज़ीम नेमत ईद की सूरत में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे हज में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसा कि उसने आपको बताया है ताकि शुक्रगुज़ार बनो। अब ईद के जो चंद आदाब हैं, अब ज़रा वो समाअत करें कि ईद के आदाब आखिर कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो तकबीर तशरीक कहना। तकबीर तशरीक यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
یہ آپ کو پڑھنا ہے اور یہ بھی عید کے آداب میں سے ایک ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا بہتر ہے، یعنی کچھ میٹھا کھانا یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 یا 5 کھجور کھائے، جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن چند کھجور کھاتے اور پھر دوپہر میں کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح تیسرا جو ادب ہے وہ یہ کہ اچھے اور صاف ستھرے لباس پہننا۔ اسی طرح چوتھا ہے عطر لگانا۔ پانچواں ہے نماز کے لیے عیدگاہ جانا۔ اگر عیدگاہ الگ ہو اور مسجد، یعنی عیدگاہ اگر الگ نہ ہو اور مسجد ہی میں عید کی نماز ہوتی ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی ادا کرے۔ اسی طرح چھٹویں جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کرنا اور خطبہ سننا۔ ساتواں ایک راستے سے تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے تکبیر کہتے ہوئے لوٹنا، یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح 8واں جو ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرنا اور یہ کہنا تقبل اللہ منا و منکا، یعنی اللہ ہم سب کی عید کو قبول فرمائے۔ اور 9واں جو ہے وہ ہے آپسی اختلافات کو دور کرنا اور عفو درگزر میں پہل کرنا۔ اسی طرح فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے اپنے بھائی کو معاف کیا اور صلح کی تو اللہ اس کا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح 10واں جو ادب ہے وہ ہے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ملاقات کے لیے جانا۔ اور 11واں ہے یعنی فقراء اور مساکین کی حاجتوں کو پورا کرنا تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں برابر شریک ہو، جیسے نئے کپڑے یا مٹھائیاں وغیرہ، جتنا ہو سکے آپ ان کی مدد کریں۔ حضرات محترم، یہ چند آداب ہیں جو کہ عید کے آداب ہیں، ان سب کو فالو کرنا ہمارے لیے ویسے ہی ہے جیسے ہم اپنے لیے خوشیاں اکٹھا کرتے ہیں، ویسے ہی ان تمام چیزوں کو ضرور کریں ہم۔ حضرات محترم، اب نماز عید یعنی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، عید کی نماز کی نیت کیا ہے، یعنی عید کی نماز کی جو نیت ہے اس کو کیسے باندھا جائے، اب ذرا وہ سماعت کرے۔ نیت سب سے پہلے تو عربی میں ہے، وہ سماعت کر لیں۔ عید کی نماز کی نیت جو کہ عربی میں ہے وہ کچھ یوں ہے: نویت ان اصلی رکعت صلاۃ العید مع 6 تکبیرات واجبا للہ تعالی اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبہ اللہ اکبر، جس کا ترجمہ اور جس کا مطلب یعنی اردو میں جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ترکیب اس کی کیا ہے، یعنی طریقہ کیا ہے، ذرا وہ سماعت کرے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے، پھر ثنا پڑھے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائے اور 2 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دے اور تیسری مرتبہ باندھ لے، امام کی قرات سنے اور امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پوری کرے۔ دوسری رکعت میں امام کی قرات سنے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ لے جائے اور چھوڑ دے، اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرے اور امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کرے۔ نماز کے بعد بڑے دھیان سے خطبہ سنے، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے، پھر اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ حضرات محترم، یہ تو عید کی نماز کی نیت اور اس کا طریقہ ہے، لیکن یہ عید جس مقدس مہینے کے بعد بطور تحفہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت انسان کو کیا عطا فرماتا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا صلہ اللہ رب العزت ہمیں بتا دیا کہ نماز پڑھنے سے یہ ملے گا اور اتنا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حج کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، ایسے ہر ہی تمام فرائض کا، تمام واجبات کا ثواب اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ لیکن روزے میں کیا ثواب ہے؟ روزے میں آخر فضائل کیا ہیں روزے کے؟ روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا واضح طور پہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت رکھنے والے بن جاؤ۔ حضرات محترم، رمضان کا مہینہ اور روزہ اللہ رب العزت نے جو ہم پر فرض کیا ہے وہ اسی نیت سے، اسی سبب سے فرض کیا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے۔ لیکن اگر آج ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہزاروں گناہ بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ، چگلی، غیبت، عیب جوئی، فریب، دغا بازی، مکاری، عیاشی، ریا جیسا کوئی بھی گناہ جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، تو یہ ہمارا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور اس کا نہ ثواب ہم کو ملے گا اور نہ ہی کوئی اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے کے جو ظاہری اور باطنی آداب ہیں ان تمام کے تمام آداب کے ساتھ روزے کو ہم رکھیں اور رمضان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں اور رمضان کی فضیلتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں اور فائدہ اس سے اٹھائیں، کیونکہ رمضان جیسی نعمت نہ اس سے پہلے کسی کو عطا ہوئی۔ ہماری آخری امت ہے، اللہ رب العزت نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ اپنے نبی کو اسی امت میں بھیجا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس آخری نبی پہ بے شمار نعمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان کے ہر دن، ہر عشرے میں، ہر لمحے بے شمار نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ اگر ہے یعنی دوسرا عشرہ میں الگ نعمت اور تیسرے عشرے میں الگ نعمت، ہر عشرہ الگ الگ نعمتوں پر مشتمل ہے، اور آخری عشرے میں سورہ قدر یعنی قرآن کا جو نزول ہوا پورے قرآن پہ، آسمان اول پہ جو آیا ہے وہ دوسرے یعنی تیسرے عشرے پہ آیا، اور اسی تیسرے عشرے میں یعنی پہلے آسمان سے پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن 23 سال میں پورا نازل ہوتا رہا۔ اور یعنی شب قدر ایسی رات ہے جس میں اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے، کیونکہ یہ رات ایسی ویسی رات نہیں، 1000 راتوں سے افضل ہے، اس میں کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت بے شمار نعمتیں اور برکتیں اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔